الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں کلام پاک کی جس آیت مبارکہ کا خلاصہ عرض کیا گیا تھا وہ بڑی اہم آیت تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کو بالخصوص مسلمانوں کو چیتاونی دیتے ہوئے فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتا ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے دنیا میں لعنت ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ دنیا میں اللہ کو ایذا پہنچانا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف پہنچانا کیا ہے، اس کی تفصیل گزشتہ سبق میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی تھی۔ اسی کے ضمن میں اللہ رسول کو تکلیف پہنچانے کے ضمن میں اللہ نے عام مؤمنین، عام مسلمانوں سے متعلق بھی ضابطہ اور قانون بیان فرمایا۔ وہ ضابطہ یہ ہے کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، جیسے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچانا، خدا کی طرف غلط باتوں کی نسبت کرنا حرام ہے، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا یا نبی علیہ السلام پر نازل ہونے والے کلام پاک کا انکار کرنا، یہ اللہ کے نبی کو ایذا اور تکلیف پہنچانا ہے۔ جس طرح یہ چیز منع ہے اور اس کام کا ارتکاب کرنے والے پر اللہ اور اس کے رسول کی دنیا میں لعنتیں ہوتی ہیں اور آخرت میں بھیانک اور دردناک عذاب، ایسے ہی اللہ نے فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، ایک مومن دوسرے مومن کو نہ ستائے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ناحق نہ چھیڑے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف ایک موقع پر اس طرح فرمائی، مومن وہ ہے جس سے دوسرے لوگ امن میں ہوں، اس کی اپنی جان سے متعلق، اس کے اپنے مال سے متعلق۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی تعریف بیان فرمائی، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ لیکن آج آپ مسلم سماج کا جائزہ لے کر دیکھیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزتوں کے در پہ ہے، حالانکہ اللہ کے نبی نے ایمان کی تعریف یہ فرمائی ہے کہ مومن وہ ہے کہ جس سے متعلق دوسرا مومن اپنی جان اور مال سے متعلق بے فکر رہے، یہ مجھے نہیں ستائے گا اور میری جان نہیں لے گا، اور دوسرا
یہ میرے مال میں کسی طرح کا غلط استعمال نہیں کرے گا، یہ میرے مال کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ یہ دو باتوں سے متعلق اطمینان ہو جس کو، بس وہی مومن ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے مسلمان کی تعریف بتائی کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ ہو۔ آج سب سے زیادہ اذیت ایک مسلمان کو دوسرا مسلمان یا تو اپنی زبان سے پہنچاتا ہے یا ہاتھ سے پہنچاتا ہے۔ ہاتھوں سے ریبیٹنگ کا کام کرتا ہے اور زبان سے اور ہاتھوں سے ریبیٹنگ کر کے جسم کے اندر مختلف قسم کے نشانات بناتا ہے، اور زبان کا استعمال کرتے ہوئے انسان کے دل کو ٹھیس اور زخم پہنچاتا ہے۔ قرآن مجید کے یہ الفاظ بڑے قابل غور ہیں کہ اللہ نے فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبوا، ناحق ستانا۔ بغیر مکتسبوا کہتے ہیں ناحق ستانے کو۔ ایک ہوتا ہے کسی کو اگر آپ کچھ کہہ رہے ہیں یا ستا رہے ہیں کہ ایک معقول ریزن ہے۔ قرآن کی اس آیت میں ناحق کا لفظ استعمال کیا گیا، اس کا نہ کوئی قصور ہے نہ اس کا کوئی یہ ہے، بس آپ نے اس کو نشانے پر لے رکھا ہے، آنا جانا اس کا تنگ اور دو بھر کر دیا ہے۔ وہ کہیں آتا ہے، کہیں بیٹھتا ہے، کہیں کچھ بولتا ہے، تو آپ اس کا تماشا بناتے ہیں لوگوں کے درمیان، اس سے متعلق خواہ کی بات کرتے ہیں۔ تو قرآن کی اس آیت میں اللہ نے اس سے سختی سے منع فرمایا، اور اللہ نے کہا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، بے شک مسلمان کو ناحق ستانا، اس پر الزام دھرنا، تو بے شک وہ بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر اٹھاتے۔ بہتان کیا ہے؟ مثلا کسی سے متعلق بولنا، مسلمان ہے، آپ کو کچھ پتہ نہیں، اے یہودی ادھر آ، یا کسی مسلمان سے متعلق یہ کہنا ارے شکیلی ادھر آ۔ اب جو آج کل کے فتنے نکلے ہوئے ہیں، بھئی ایک آدمی جو اس فتنے میں مبتلا ہوا ہی نہیں ہے، آپ خامخواہ اس کی نسبت اس طرف کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی مسلمان کسی مسلمان پر تہمت لگاتا ہے، پھر اس کو وہ تہمت ثابت کرنی پڑے گی، اور اگر وہ تہمت ثابت نہ کر سکا تو پھر بدترین قسم کی رسوائی اور سزا دنیا میں بھی بھگتنی پڑے گی، آخرت میں بھی بھگتنی پڑے گی۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ امن کا، خیر خواہی کا، محبت کا، بھلائی کا معاملہ کرے، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف ہونے نہ دے۔ دیکھو مسلمان کا اعلیٰ حصہ یہ ہے کہ اس کی ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچے، اور مسلمان کا سب سے نچلا لیول کیا ہے؟ نچلا لیول یہ ہے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ ہم سے دوسروں کو فائدہ ہو، چاہے آپ کے مال کے ذریعے سے فائدہ ہو، یا آپ کی بات کے ذریعے سے فائدہ ہو، یا آپ کی کسی کوشش کے ذریعے فائدہ ہو،
کہ آپ کے ذریعے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہو، اور اگر آپ سے یہ نہیں ہو سک رہا تو پھر مسلمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اگر ہم مسلمان اس اصول اور ان بنیادی باتوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے اور اس کو اپنے پیش نظر رکھیں گے تو ہمارے اپنے سماج کے بے شمار جھگڑے لڑائیاں ایسے ہی ختم ہوں۔ بہت سو کو ہمارے سماج میں دوسروں سے جو ناراضگی اور شکوے ہیں اس وجہ سے کہ بھئی خواہ مخواہ یہ میرے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ اگر آپ اس مسلمان کی عزت و تکریم کریں گے اور اس کا پیچھا چھوڑ دیں گے اللہ رسول کے حکم پر، تو پھر اس کے گلے بھی آپ سے ختم ہو جائیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی مسلمان پر تہمت لگانا یا کسی مسلمان کو ستانا یہ صریح گناہ ہے، اور جو کسی پر تہمت لگاتا ہے اس کے لیے حکم اور ضابطہ یہی ہے کہ جس پر تہمت لگائی گئی اگر وہ اسلامی عدالت میں پہنچے اور پہنچ کر اپنی شکایت پیش کرے کہ فلاں آدمی نے مجھ پر الزام دھرا ہے، تہمت لگائی ہے، جیسے مرد یہ کر سکتا ہے اسی طرح عورتیں بھی اگر کسی عورت پر کسی نے تہمت لگائی تو وہ بھی جا کر مقدمہ کر سکتی ہے۔ جب کوئی مقدمہ کرے گی تو پھر اس مقدمے کو ثابت کرنا پڑے گا، پروف اور دلائل اتنے آپ کے پاس ہوں کہ آپ اس مقدمے کو، اس الزام کو ثابت کریں، اور اگر آپ نے ثابت نہیں کیا تو پھر دین اسلام نے تہمت کی سزا 80 کوڑے مقرر کر رکھی کہ کسی کی عزت سے کھیلنا یہ اتنا بدترین جرم ہے۔ آخرت کی جو سزا ہے سو ہے، لیکن اللہ دنیا ہی میں اس کے لیے ایک سزا مقرر فرمائی ہے کہ اس کو 80 کوڑے لوگوں کے درمیان مارے جائیں گے۔ اب آپ بتائیے، اسلام کے جو قوانین اور ضابطے ہیں اتنے خوبصورت ہیں، اگر اسلام کا یہ قانون عملی طور پر نافذ ہو جائے پھر سماج میں کوئی کسی کو خواب میں بھی تنگ نہیں کرے گا، اس لیے کہ پتہ ہے اگر میں کچھ کروں گا تو اور کسی کو کچھ بولوں گا، کسی پر الزام تراشی کروں گا تو پھر مجھے تو ثابت کرنا پڑے گا۔ گھر میں کتنی آسانی سے کہتے ہیں کہ بھئی کسی کے کبھی جیب کے اندر کچھ پیسے ہوتے ہیں، کچھ پیسے ادھر ادھر ہوتے ہیں، دیکھتا ہے تو آدمی فوراً سے کہتا ہے، کبھی ماں کی طرف، کبھی بیوی کی طرف، کبھی اپنے کسی بچوں کی طرف کہ تم نے لیا ہوگا۔ ارے بھئی یہ الزام ہے، ثابت کرنا ہے اس کو۔ اب اس کی وجہ سے کتنی بدگمانیاں پیدا ہوں گی، جتنی محبتیں تھیں وہ ساری کی ساری نفرتوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ پھر آدمی کو یاد آتا ہے، ارے وہ جو پیسے میرے پاس نہیں ہیں جس کے بارے میں میں یہ کہہ دیا وہ تو میں نے کسی اور کو دے دیے تھے۔ ٹھیک ہے وہ تو دے دیے، اب یہ کیا؟ اس کا جو بم آپ نے پھوڑ دیا، جو اپنے الفاظ کے ذریعے سے کسی کے جگر کو چھلنی کر دیا، اس کا کیا؟ کوئی آپ سے بے پناہ محبت رکھتا تھا، اس محبت کی دیوار ہی کو آپ نے ڈھا دیا، اس کا؟ تو یہ ساری کی ساری جو صورتحال ہے اس سے بچ سکتے ہیں بس اس صورت میں کہ ہم صحیح طور پر مومن بنیں اور صحیح طور پر مسلمان بنیں،
اور مومن کی تعریف یاد رکھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے ایک دوسرا مومن اپنی جان اور اپنے مال سے متعلق امن محسوس کرے۔ اسی طرح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی ایک صفت بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ ہو، یعنی مومن وہ ہے کہ بھلے وہ کسی کو ستائے لیکن وہ اپنے پڑوسی کو نہیں ستائے گا۔ اور آج اس وقت ہمارے اپنے سماج میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے گھروں کی ملکیت عطا کر رکھی ہے، وہ کرایہ داروں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اور معاملہ رکھے ہوئے ہیں، یہ آپ خود سمجھ لیجیے۔ اس مکاندار کے کرایہ دار سے بڑھ کر پڑوسی کون ہیں جو اسی کے گھر میں رہتے ہیں؟ مختلف لوگوں سے سننا ہوتا ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ مت پوچھیے۔ حکومت کے لوگ ایسا انٹرویو نہیں کرتے جیسے انٹرویو مکاندار کرتے ہیں۔ اب کوئی کرایہ دار کسی مکاندار کے پاس پہنچتا ہے تو وہ سکون سے بیٹھ کر اور اس کو ٹھہرا کر کے پوچھتا ہے کہ بھئی کون ہے تم، کہاں سے آئے؟ خیر یہ تو معاملات کے لیے ٹھیک ہے، اس سے میں یہ نہیں کرتا۔ اور اس کے لیے اگر آدھار کارڈ وغیرہ کا ایک زیراکس آپ اپنے پاس رکھ لیں، ٹھیک کافی ہے کہ بھئی کون ہے، کیا ہے، وہ ساری کی ساری چیز یہ کب شادی ہوئی، کتنے بچے ہیں، 3 بچے 4 بچے، اتنے بچے نہیں، گھر نہیں ہے ہمارے پاس، یہ حال ہے۔ جس آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ترغیب دی، ایک حدیث میں تزوجوا الودود الولود فإنی اباحی بکم الامم، اے لوگو ایسی عورت سے نکاح کرو جو زیادہ محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو۔ اور نبی علیہ السلام نے اس کی وجہ بتائی کہ فإنی اباحی بکم الامم، قیامت کے دن میں تمہاری کثرت پر دیگر امتوں پر فخر کروں گا۔ کہ اگر تم ایسی عورتوں سے نکاح کرو گے جو زیادہ محبت کرنے والی ہوں گی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوں گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ امت محمدیہ کے افراد بڑھیں گے دیگر امتوں کے مقابلے میں۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میری امت بڑھے گی تو میں اس پر فخر کروں گا، اور فخر کا مطلب اللہ کا شکر ادا کروں گا، کہوں گا کہ اے اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے سب سے بڑی امت عطا فرمائی۔ نبی نے تو یہ کہا، اور اسی نبی کے آپ نام لیوا ہیں، آپ پوچھتے ہیں کہ کتنے بچے؟ بھئی آپ کو دینا ہو تو دیجئے، نہیں دینا ہو تو مت دیجئے۔ تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں مومن کی ایک اور صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ جس کی ایذا رسانیوں سے، جس کی تکلیفوں سے اس کے اپنے پڑوسی محفوظ ہوں۔ ہاسپٹلوں کے دروازے اس ٹائمنگ پر بند نہیں ہوتے جس ٹائمنگ پر گھر کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ خواہ مخواہ کسی کو ٹارگٹ کرنا یہ نہیں۔ اگر کوئی آدمی ہے کسی گھر میں کرائے سے رہتا ہے، وہ رات میں جاب کرتا ہے،
بے وقت میں اس کا آنا جانا ہوتا ہے، تو ایسے آدمی کو سہولت دینی چاہیے کہ بھئی اس کی نوکری ہے، یہ مٹر گشتی کرنے تھوڑی جا رہا آوارہ گردی کرنے کے لیے، وہ اپنے کام پر جا رہا ہے۔ ضرور گھر ہے، اور اللہ نے ہر انسان کے ساتھ رشتے ناطے لگا رکھے ہیں۔ دنیا میں تو انسان خود سے آسمان سے تو ٹپک نہیں پڑا، اس کے اپنے ماں باپ ہوتے ہیں، بھائی بہن ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، کچھ باپ کے رشتے ہوتے ہیں، چچا تایا پھوپھی وغیرہ، کچھ ماں کے رشتے ہوتے ہیں، ماموں خالہ وغیرہ۔ اب یہ رشتے ناطے کبھی کبھی آتے جاتے رہتے ہیں، ان کو بھی جانا پڑتا ہے، وہ بھی آتے رہتے ہیں، ان کی رشتہ داریاں برقرار رہتی ہیں۔ ایسے رشتے ناطے کے لوگ جب آئیں تو فوراً مکاندار بھوتی چاہ رہے ہیں تمہارے گھر کو آج کل لوگ۔ یہ سب بدتمیزی بدتہذیبی ہے، ان چیزوں کا اسلامی تعلیمات سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں۔ تو میرے دوستو، اس قسم کے غلط رویوں سے، مزاجوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ بس یہی بات اس آیت میں اللہ نے کہی، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے، ہر کسی کی عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔